مشال ملک صاحبہ بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تازہ ترین صورتحال کے آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں آپ نے کہا کہ مزید مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور بھارت نے خصوصاً ظلم کا سلسلہ تیز کر دی ہے. یہ پہلگام کا جب سے واقعہ ہوا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں ان تمام معاملات کو؟ دیکھیں اس وقت تو حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں اور سب سے بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پہ جو کچھ فالس فلیگ آپریشن جو کیا گیا ہے پہلگام کے اندر، یہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا گیا ہے. اور اس سے پورا چونکہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور کشمیر کے اندر ایسے حالات کریٹ کرائے جائیں ہندوستان کی طرف سے جس کے اندر سارا کا سارا 5 منٹ کے اندر جو بلیم ہے وہ پاکستان پہ ڈالا جائے، کشمیر کی تحریک آزادی پہ ڈالا جائے، نہ اس پہ کوئی فری اینڈ فیئر قسم کا کچھ پروب ہوا ہو، امپارشل قسم کا نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہو، اور ایک دم ہی جو ہے ایک جنگ کا فیصلہ کر دیا جائے ہندوستان کی طرف سے. اور سب سے بڑھ کی بات ہے کہ یہ ایک پنچنگ بیگ کے طور پہ جو ہے کشمیری قوم کو جو ہے یوز کیا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے، جو بہت ہی خوفناک بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 48 سیاحتی مقامات جو ہیں وہ بھارت میں جو ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بند کر دیے ہیں؟ 9 لاکھ فوج پھر کس لیے بٹھائی ہوئی ہے؟ اور یہ ایک مسٹرسٹ ہے بھارت کی اپنی فوج پہ کہ اگر 9 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے بھی 48 مقامات ان کو بند کرنے پڑے. 10 لاکھ فوج ہے اور 16 انٹیلیجنس بٹالینز ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں کوئی تھا ہی نہیں سیکیورٹی کا. تو یہ بھی بہت بڑا ایک کوسچن مارک اور شک آتا ہے کہ کیوں نہیں تھا جب ان کی وہاں پہ وہ بھیج رہے تھے. تو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس کے اندر باقاعدہ کلیئرلی لگ رہا ہے جس طرح پہلے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، کیونکہ جو ان کو اسٹڈی کرتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا فالس فلیگ ہوتا ہے. اڑی کا آپ دیکھ لیں، پٹھان کوٹ کا دیکھ لیں، امرناتھ کا فالس فلیگ، پھر اس کے بعد یہ پلوامہ کا جب ہوا ہے، اس کے بعد الیکشنز میں اس فالس فلیگ آپریشن کے اوپر جس پہ نیوکلیئر کوڈ تک ایکسچینج ہو گئے تو مودی نے الیکشن جیت لیے تھمپنگ میجورٹی سے. تو ہر دفعہ الیکشن سے پہلے ہی کیوں یہ ہوتا ہے؟ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پھر جج، جوری اور ایکسیکیوشنر تو ان کا شروع سے ہے کہ یہ خود ہی سب کچھ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نہ کوئی کریڈیبل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو اس طرح بھی یہی چل رہا ہے، اور یہ ریپیٹ ہے ایئر 2000 کا، تو ایگزیکٹ ریپیٹ ہے جب بل کلنٹن وہاں پر آئے تھے امریکہ سے انڈیا، اور اس طرح جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے آئے اور یہ جا رہے تھے پھر سعودی رائل فیملی کو ملنے مسٹر مودی. تو اس ٹائم پہ اس طرح کا ایپیسوڈ کرا کے جو ہے بدنام کرنا تحریک آزادی کو، اور اپنی جو بھی وہاں پہ انلیگل میجرز کیے ہیں ان کو کور کرنا، اور ایک بیس لیس قسم کی ایلیگیشنز ایک کے بعد. تو دا ورلڈ از ناٹ کہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کے ایک فلم کو کرنا، ریوائنڈ کرنا اور بلیو کرنا کہ واقعی میں ایئر 2000 کی بات ہے یا پرانے جو انہوں نے فالس فلیگ کیے. تو دے نیڈ ٹو بی اے ریسپانسبل اسٹیٹ اینڈ دے نیڈ ٹو کم اپ ود ویری انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن، اینڈ پاکستان از ولنگ ٹو کوآپریٹ آن دیٹ ہول ہارٹیڈلی. کریڈیبل، ٹرانسپیرنٹ ہو، کوئی کمیشن آف ایکسپرٹس ہوں جو نیوٹرل ہوں، جو اسیس کریں گراؤنڈ پہ. اور ان کے اپنے لوگ وہاں پہ انڈیا کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں. راہل گاندھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ ہو کہ کیا اس کے لیپسز سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ایک دمی جنگ کا تو یہ تو بالکل ایک بہانہ تھا، ایک پلان کے تحت جو بینیفیشریز کا شروع سے لے کر اب تک جو ہے ان فالس فلیگ کا آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومت ہی رہی ہے. یہ جو جعلی انکاؤنٹرز کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کہ کشمیری نوجوان اور پاکستانی وہاں پہ جو موجود ہیں غیر قانونی حراست میں ہیں ان کو کشمیر سے باہر لے جا کر جعلی انکاؤنٹرز میں مارا جا سکتا ہے؟ الزام جو ہے وہ یہ دے دیا جائے گا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے تھے. یہ تو شروع سے ان کی ایک ٹریڈیشن ہے، پالیسی ہے، کاسوز وہاں پہ کرنا اور اس کے تھرو معصوم لوگوں کو شہید کر دینا اور اس کی لاشوں کے اوپر بلیم ڈال دینا. ابھی بھی جو وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری جو ہیں جیلوں کے اندر ہیں، تو ان سے فورس کنفیشن لینا، تو یہ تو ان کا ایک نارم ہے. اور یہ تو ڈیفینیٹلی یہ کام اس وقت کر رہے ہیں، اور ہزاروں اور کشمیریوں کو جو ہے اس وقت وہ اریسٹ کریں، اور جو ایک تو آلریڈی اریسٹڈ ہیں اس ایپیسوڈ کے بعد بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، نہ گناہ نہ قصور کسی کا. ایک لڑکی کی شادی تھی 2 ہفتے کے بعد اس کا گھر بلاسٹ کر دیا، ایک بزرگ فیملی کو باہر نکالا، مسجد میں رکھا، اتنی فیملیز کو، اور پھر رات کو ان کو نکالا اور ان کے گھر جو تھے دھماکے سے پھاڑ دیے گئے. تو ابھی بھی دھماکے وہاں پہ ہو رہے ہیں، آوازیں بھی لائن آف کنٹرول پر آ رہی ہیں جو وہ گھروں کو بلاسٹ کر رہے ہیں اندر سے. تو دس از لائک سو ان ہیومن. اور جو فیملیز جو ڈیوائڈ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی، جن فیملیز کی شادیاں مقبوضہ کشمیر ہوئی ہیں
ان کو وہاں سے باہر پھینکا جا رہا ہے. 40 سال سے شادیاں ہوئی ہیں, گرینڈ چلڈرن بھی ہو گئے, اور کچھ ینگ کپلز ہیں 8-9 سالوں سے شادی ہوئی ہے, اور لیگل ڈاکیومنٹس کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسٹیٹ سبجیکٹ ہے ان کے پاس. اور ان کو جس طریقے سے اٹس سو ڈپلوریبل, اٹس سو پینفل سینگ جس طرح ان کی فورسفل ایوکشن ہو رہی ہے. مشال ملک صاحب, ایک یہ سارا کچھ تو ہوا, لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو دوبارہ سے ہائی لائٹ ہو گیا, اور کشمیر کے ایشو میں جو ہے ظاہری بات ہے ایک پاکستان کو موقع مل گیا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس کو بہتر طریقے سے آگے پہنچانے کے لیے. اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں, اس جو یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے, یہ ٹیرر اٹیک, اس سے اور جس علاقے میں ہوا ہے یہ اور بھی زیادہ اس کو مطلب کہ یہ کارو کر دیتا ہے کہ جو اصل بون آف کنٹینشن انڈیا پاک ریلیشنز میں ہے, وہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ 3 نیوکلیر کنٹریز کے بیچ میں انڈیا, پاکستان اور چائنا, اور آلریڈی نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے 27 فروری 2019 کو. تو یہ جس طرح کا خوفناک اس کے ریپریکشنز ہیں پورے خطے کی امن اور سلامتی سے لنکڈ ہے, تو یہی وہ مین کور مسئلہ ہے. لاکھ سی بی ایمز ہو جائیں, لاکھ ڈائلاگ ہو جائے, مگر جب تک کہ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا, یہاں پہ پائیدار امن امپاسبل ہے. تو اس وقت جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی, خاص طور پہ امریکہ, چائنا, یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ پاور جو آ رہی ہیں کہ ریسٹرین کی طرف جایا جائے, معاملے کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے, جو عوام کی جو اور نہ جایا جائے وار کی طرف, تو اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خالی ریسٹرین اور فائر فائٹنگ ٹیکنیک نہیں چاہیے ہمیں. جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوئی ہیں حق خود ارادیت کی, پلیبسٹ کی, یو این کی قراردادوں کے مطابق, ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اٹس ہائی ٹائم کہ اب ہو جانی چاہیے, کیونکہ اٹس لائک اٹس گون ٹو دیٹ لیول آف ایکسٹنکشن اینڈ جینوسائڈ کہ اب تو دیر از نو لکنگ بیک. تو یہ ایک دفعہ پھر اس فالس فلیگ آپریشن سے یہ پروف مل رہا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیری قوم پہ اور جو اس کے ریپریکشنز ہیں, تو اس کرونک مسئلے کو ونس اینڈ فار آل حل کر دیا جائے, جو یہاں پہ اتنی دہائیوں سے جو ایک اسٹرگل, ایک لیجٹمیٹ چل رہی ہے. مشال صاحب, ویری انٹرسٹنگلی اب تو وہاں کی لیڈرشپ جو ہے جو کہ ٹلٹ رکھتی ہے تھوڑا بھارت کی طرف, وہ بھی بی جے پی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہی ہے اور باقاعدہ بیان آ رہے ہیں. تو کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی حکومت کے حوالے سے ایسے بیان آنا بی جے پی کے خلاف, ان کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل, وہاں پہ بڑی آوازیں انڈیا کے اندر بھی اٹھ رہی ہیں. وقف بل سے ویسے وہاں پہ کورام مچا ہوا ہے, یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے بھی, اینٹی مائنورٹی بلز, پھر وہاں پہ جو انڈیا کے اندر جو مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آر ایس ایس کی طرف سے, تو ایک گروئنگ وہاں پہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ ہیں. اور پھر اس کے بعد کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, مقبوضہ کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں ان کے, تو ایک بہت بڑے اب ان کا نا, اب وہ ڈرامے جتنے انہوں نے کرنے تھے وہ اب اس کا بھی نا ایک حد ہو گئی ہے. مودی گودی میڈیا کو بھی اب وہ بات نہیں رہی ہے وہاں پہ, ویسے جو آوازیں سوشل میڈیا پہ ان کی اٹھ رہی ہیں. اور کوشچن کریں, وہ ٹورسٹ جو بچ گئے ہیں وہ کوشچن کریں کہ ہمارے ٹیکسوں پہ 10 لاکھ سے زائد یہاں فوج ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, مگر چند لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی. تو یہ بھی بہت بڑے کوشچن مارکس ہیں ان کے لیے. اور یہ اس میں بہت سے لوگوں کو جو انہوں نے دکھایا کہ وہ مر گئے ہیں, تو وہ اس میں بعد میں اگلی ویڈیو میں دکھایا کہ وہ زندہ ہیں. ان کی اپنی آرمی اور ان کی اپنی جو نیوی اور ایئر فورس, ان میں جو کلیشز چل رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ, جو رپورٹ بالکل درست بات کر رہی ہیں. اس کے ساتھ جو علیحدگی پسند تحریکیں, جی بالکل علیحدگی پسند تحریکیں ہیں, وہ بھی بڑی زور پکڑ رہی ہیں, اور خصوصاً جو سکھ ہیں وہ آ کے پاکستانی ٹیلی ویژن پہ اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ جو ہے اب جو سکھ ہیں گرداسپور سے, آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کا راستہ بھی جاتا ہے, تو اس تمام معاملے میں اگر سکھ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اور اگر کوئی مس ایڈونچر بڑا ہوتا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی کوئی موومنٹ جو کہ انڈیا میں علیحدگی پسند چل رہی ہو وہ زور پکڑے کشمیر کی موومنٹ کو, آلریڈی اس کا بڑا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, کشمیر ہیز نیور بین نارمل. یہاں پہ جب سے وہاں پہ آکوپیشن ہندوستان کی چل رہی ہے, اور جب سے یہ مسئلہ چلا ہے حق خود ارادیت کا, جب سے پارٹیشن کے بعد سے لے کر اب تک, تو ایک کے بعد دوسری ٹریجڈی کشمیری قوم نے دیکھی ہے. اور یہ نیریٹیو کی خالی باتیں ہیں, ایک دفعہ پھر یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو اصل مسئلہ ہے, بون آف کنٹینشن, وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. تو چاہے اس کے اندر کبھی سائلنس ہو, کبھی شور ہو, مگر جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ایک فار ایور وار جیسی سچویشن اس خطے میں رہنی ہے. دس از مارک مائی ورڈ.
بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. بھارت کشمیر میں اپنے مظالم بڑھا رہا ہے, کشمیریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, ان کو زبردستی قید میں ڈالا جا رہا ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال تھی. ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.